السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 137۔ اب سدرۃ المنتہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف روانہ ہوئے۔ سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین قسم کی سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک بہت اچھا پردہ، اور پردے میں سے بہت اچھی سبز قسم کی مسند آئی، اور موتیوں کی ایک سیڑھی آئی، بہت خوبصورت تھی، بہت نورانی تھی اور بہت ہی خوشبودار تھی۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما ہوئے اور خود روانہ ہوئی وہ سیڑھی۔ کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، جنت کا معائنہ کیا۔ جب جنت کی طرف پہنچے تو ساری حوروں نے اللہ سے درخواست کی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو اجازت دی۔ ساری حوریں سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کچھ حوریں سامنے آ گئیں۔ آپ نے پوچھا تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں بلال کی ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں۔ اور تیسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا عمر ابن خطاب کی ہوں۔ واپس جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نجی مجلس میں بتائی، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پھر جہنم دیکھی، جہنم کا معائنہ کیا، دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرمانا، میری امت کو جہنم سے بچانا۔ پھر اوپر چڑھ کر صریف اقلام کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا۔ صریف اقلام کا مطلب یہ ہے قلم جو تقدیر لکھتی رہتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے صریف اقلام کو دیکھا اور اس کے چلنے کی کھٹ 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 کی آواز بھی سنی۔ قلم جو لکھتی ہے سب کی تقدیریں، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کس کو کتنے بچے ہوں گے، کون اسلام کی حالت میں مرے گا، کون شرک کی حالت میں مرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر روانہ ہوئے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انس ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ سواری کے لیے معراج کی رات میں ایک بہترین قسم کی سیڑھی اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچے۔ انس ابن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا، یہ بڑا دروازہ تھا، اوپر اس کے اوپر بادل کی شکل میں نے نور اعظم کو دیکھا، اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف یہ آئی، مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ آگے بڑھ کر بہت بڑا بادل دیکھا، بادل کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ عرش دیکھا، کرسی دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے کچھ پتا نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں، یہاں تک کہ جب بہت خاص نور دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہیں پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت قریب پہنچے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ
کوئی واسطہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، لیکن جب پتہ چلا کہ بس یہی اللہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالی کی تعریف بیان کی۔ فکان قاب قوسین او ادنا، قرآن شریف میں ہے فکان قاب قوسین او ادنا۔ قاب قوسین کا مطلب یہ ہے، عربوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور عرب جب صلح کر لیتے تھے تو دو لکڑیوں کو ملا دیتے تھے کہ دو لکڑیاں مل گئی، اب ہماری صلح ہو گئی، اب کبھی بھی ہم لڑیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسے دو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بھرے مجموع میں تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے، اور لاکھوں علماء ان کا بیان سنتے تھے، بار بار یہ تفسیر کرتے تھے کہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ یہ اس کی سورہ نجم کی آیتیں ہیں۔ بہت قریب ہو کر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، چنانچہ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، جو وحی کرنا تھی مجھے بھیجی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17 ہدیے دیے ہیں، 17 ہدیے میں نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ 17 ہدیے بیان کرنے میں تقریباً 20-25 دن اور جائیں گے مجھے۔ میں صرف 3 ہدیے بیان کروں گا جو بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی، راز و نیاز میں بہت چپکے سے ایک بہت عظیم درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بقیہ تفصیل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔